بچوں کو خاموش کریں بھائی، بچوں کو. الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے. بارگاہ رسالت میں بآواز بلند ہدیہ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم خطیب اسلام حضرت مولانا مظہر الحق حقانی صاحب دامت فیوزہم، میزبان مکرم حضرت قاری افتخار احمد صاحب، اراکین و منتظمہ کمیٹی بلالی مسجد، محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہم یہاں ربیع الاول کی پاکیزہ اور مقدس نسبت سے اپنے آقا سردار دو جہاں سید ولد آدم سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ کی سیرت کا تذکرہ سننے کے لیے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے. رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میرے آقا کا ذکر سب سے اعلیٰ عبادت ہے. ذکر رسول ولادت کا ہو میلاد کا، تذکرہ میرے آقا کے بچپن کا ہو یا لڑکپن کا، شباب کا ہو یا جوانی کا، بعثت کا ہو، نبوت کا ہو، رسالت کا یا دعوت کا، جہاد کا ہو، قتال کا ہو یا تبلیغ کا، بدر کا ہو، احد کا ہو، احزاب کا، ذکر میرے آقا کی سیرت کا ہو یا صورت کا، اخلاق و شمائل کا ہو یا زہد و تقویٰ کا، علم و حکمت کا ہو یا آپ کی جماعت و اصحاب کا، ذکر آپ کی آل کا ہو یا اولاد کا، ذکر ازواج کا ہو یا بنات کا، ذکر میرے آقا کے لباس کا ہو یا پوشاک کا، ذکر میرے آقا کے نعلین کا ہو یا دستار کا، عمامہ کا ذکر ہو، میرے آقا سے منسوب جس چیز کا جس پہلو سے بھی ذکر کریں گے عبادت ہے. اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اس پر مہر ثبت کر دی کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو سب سے اونچی عبادت بنا دیا. مجھ سے قبل مجھ سے بہتر انداز میں حضرت حقانی صاحب زیدہ مجدہ سیرت و صورت پر بات کر رہے تھے. میں اپنی گفتگو کی بنیاد بارگاہ رسالت کے عربی ثناخواں سیدنا حسان کی شاعری پر گفتگو اٹھاتا ہوں اور بلا تمہید ہی اٹھا دیتا ہوں، کیونکہ آپ مغرب کے بعد سے بیٹھے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ طولانی تمہید میں ڈال کر آپ کو مزید انتظار میں ڈالوں. آپ اگر میرے ساتھ بالکل متوجہ اور ہماتن گوش رہیں، حرکت نہ ہو. یہ بارگاہ رسالت کا تذکرہ ہے. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. اور اگر میں کہوں کہ یہ بچے یہاں سے یا تو خاموش ہو جائیں یا اٹھ کر پیچھے چلے جائیں، یا آپ اٹھ جائیں پیچھے چلے جائیں، بڑے آگے آ جائیں. یہ سب بچے اٹھیں شاباش، بڑے حضرات آگے آ جائیں.
جزاک اللہ. آپ حضرات تھوڑی سی تکلیف کریں اور آگے آگے تشریف لے آئیں. یہ سامنے تشریف، بس زیادہ دیر نہیں ہے، بس کچھ وقت ہے، آپ میرے سامنے آ جائیں. جزاک اللہ. اللہ آپ کو زیادہ دے، برکتیں دے. آپ ذکر رسول سننے کے لیے قریب قریب تشریف لائے. راول پنڈی کے دوستوں، ندیم شاہ جی کہا کرتے تھے سیرت بیان کرنا آسان ہے، سیرت سننا مشکل ہے، اس لیے کہ سننے کے لیے صدیق کا دل چاہیے اور بیان کرنے کے لیے جبریل کی زبان چاہیے. بارگاہ رسالت کا عربی شناخواں. بات کو اتنی آسان اور سادہ عربی ہے راول پنڈی کے دوستوں کہ مجھے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی آسان عربی ہے. اللہ کے رسول کی شان حضرت حسان نے یہ اس وقت بیان کی جب اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرما تھے اور حسان سامنے کھڑا تھا. حسان کہتا ہے، فرمایا لم یخلق الرحمن مثل محمدی. کیا بات ہے. اتنی آسان اور اتنا لطف اور لذت ہے اور اتنی جان ہے. اگر مجھ سے سچ پوچھیں تو اردو زبان کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ ترجمے میں روح آ جائے. فرمایا لم یخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وعلمی انہ لا یخلق. فاق النبیین فی خلق وفی خلقی ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی. ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ. ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم مثل محمدی. لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمدی. یہ آسان ہے. اللہ نے سیرت اور صورت میں محمد عربی جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. ماہ ربیع الاول میں ایک نورانی سحر میں دعائے خلیل بن کر بشارت مسیح بن کر سیدہ آمنہ کے آنگن میں تشریف لائے. سیدہ فرماتی ہیں دنیا کا ہر بچہ، ہر متنفس، ہر انسان جب جنم لیتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. بچہ جب جنم لیتا ہے تو روتا ہے. وہ کیوں روتا ہے؟ وہ اس لیے روتا ہے کہ یہ جگہ ہی رونے کی ہے. رکانی صاحب سے پوچھئے نا، یہ جگہ ہی رونے کی ہے، یہاں دکھ ہی دکھ ہے. کبھی اولاد دکھ دیتی ہے، کبھی دوست ضربے لگاتے ہیں، کبھی معاشرہ اور زمانہ تنگ کرتا ہے. وہ شیخ سعدی نے کہا نا فارسی میں کہ یادداری کہ وقت زادنی تو
تو گریاں. تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا, لوگ خوشی میں ہنس رہے تھے. تیرے والدین خوش تھے, مسکرا رہے تھے. یادداری کہ وقت زادنے تو ہما خندہ بدند تو گریاں. آنچو نازی کہ وقت مردن تو ہما گریاں شوند تو خندہ. اب زندگی یوں گزارنا, لوگوں کے دل جیتنا, کسی کو رلانا نہ. زندگی یوں گزارنا کہ جب تو دنیا سے جائے لوگ تیری جدائی میں آنسو بہا رہے ہوں اور تو اپنے رب کی ملاقات میں ہنس رہا ہو. کیا خوبصورت نصیحت ہے یہ خوشبو ہے, یہ ذکر رسول ہے, یہ خوشبو. ابھی خوشبو کی بات بھی کروں گا میں انشاءاللہ. میرے آقا کی خوشبو. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں دنیا کا ہر متنفس, ہر بچہ جب جنم لیتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے, لیکن میرے یتیم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب میرے آنگن میں پیدا ہوا تو مسکراتا ہوا آیا. محمد عربی مسکراتے ہوئے آئے. ولد الرسول مختونا طاہرا مطہرا مکحولا مدہونا کان ساجدا. طاہر آئے, مطہر آئے, مختون آئے, مدہون آئے, مکحول آئے, متبسم آئے اور سجدے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے آفاق روشن دیکھے, میں نے شام و ایران کے محلات دیکھے. سراج منیر جو آیا, شام و ایران کے محلات کیوں نہ نظر آتے آفاقوں کی روشنی میں. سراج منیر جو آیا, لوگ کہتے ہیں یہ میلاد نہیں بیان کرتے, آؤ ذرا مجھ سے میلاد سنو, میں تمہیں میلاد پھر وفات بھی سناتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ دونوں ایونٹس ربیع الاول میں. کرے گا یہ دونوں جہاں کو منور, ایک ایسا رسول, ایک ایسا سراج منیر آ رہا ہے. جگائے گا آ کر غریبوں کی قسمت, ایک ایسا رسول کریم آ رہا ہے. کھلے گی یتیموں کے لب پر مسرت, آئے گا وہ دامن میں لے کر بہاریں, خلق عظیمی کا تمغہ سجا کر محمد رؤوف و رحیم آ رہا ہے. محمد عربی کا میلاد ہو رہا ہے, ولادت ہو رہی ہے, اور سحر کا وقت تھا جب میلاد ہوا. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھیں, فضائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی سورج بھی نہ نکلا تھا مشرق کے مطلع سے کہ اتنے میں صدا آئی تھی عبداللہ کے گھر سے.
ابھی سورج بھی نہ نکلا تھا مشرق کے مطلع سے کہ اتنے میں صدا آئی تھی عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شاہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ وہ محمد فخر عالم سرور کونین شاہ جن و انس، سرور کونین سلطان عرب بادشاہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہ دی حق کی قسم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ کوئی یوسف سے، ابھی مجھے ذرا میلاد بیان کرنے دو نا ذرا۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ، لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی الید۔ لفظی ترجمہ کروں کہ اردو میں شعر سنا دوں ترجمے کا؟ حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہاں، لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ۔ سیدہ فرماتی ہیں دنیا کا ہر متنفس جب جنم لیتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن میرا یتیم طاہر مطہر مختون و مغسول و مکحول و مدحول و ساجد متبسم آیا، متبسم آیا۔ راول پنڈی والوں، آپ کی پیدائش راول پنڈی کی مٹی سے ہوئی، تخلیق، بلڈنگ مٹیریل، مادہ تخلیق۔ قرآن کہتا ہے موت کے بعد جس انسان کی قبر جہاں بنتی ہے وہیں سے اس کا خمیر اٹھایا گیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک یہاں کا خمیر تھا۔ جہاں دفن ہوتا ہے انسان، جہاں قبر بنتی ہے وہیں سے اس کا خمیر اٹھایا گیا ہوتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میں ملتانی مٹی سے بنا ہوں، آپ پنڈی کی مٹی سے بنے ہیں، کوئی لاہوری مٹی سے بنا ہے، کوئی پشاوری مٹی سے بنا ہے، یہ کوہاٹ والے کوہاٹ کی مٹی سے بنے ہیں۔ تو اور میں دنیا اور دھرتی کی مٹی سے بنائے گئے، دھرتی کی مٹی میں ظلمت ہے، کدورت ہے، لیکن محمد عربی تو روضۃ من ریاض الجنہ سے اٹھائے گئے۔
جنت کی مٹی سے بنائے گئے. اس لیے صفات میں بھی فرق آ گیا, صفات میں بھی فرق آ گیا. تجھے پسینہ آ جائے, مجھے پسینہ آ جائے, بدبو پھیلتی ہے, ناگوار مہک اٹھتی ہے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں رب العزت کی جلالت کی قسم, محمد عربی کے پیکر پر, حسین پیشانی پر جب پسینہ نمودار ہوتا تھا سارا ماحول خوشبودار ہو جاتا. صفات مختلف ہو گئی نا جی. تجھے نیند آ جائے, مجھے نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں سو جاؤں تو میری نیند ناقض وضو ہے. مفسر سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے, محدث سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے, صحابی بھی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, ولی سو جائے وضو, عبد القادر جیلانی بھی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوتا ہوں میری نیند ناقض وضو نہیں, اس لیے کہ میری آنکھ بند ہوتی ہے, میرا دل محو ذکر ہوتا ہے. اس لیے حسان کہہ رہا. ابھی ایک وہ جو حسان کے اشعار ہیں ربائی پڑی خماسی, اس کا پہلا شعر کھول رہا ہوں کہ لم یخلق الرحمن مثل محمدی, اللہ اکبر, کہ لم یخلق الرحمن مثل محمدی, اللہ نے محمد عربی جیسا تو کسی کو بنایا ہی نہیں, کسی کو نہیں بنایا. یہ تو میلاد ہے, اور میلاد ہوا ربیع الاول میں. ایک اور ربیع الاول کا دن بھی ہے بڑا خاص. پھر 12 ربیع الاول آئی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 11 ہجری تھی, سوموار کا دن تھا, چاشت کے بعد اور ظہر سے پہلے کا وقت تھا. بخار, حدت, علالت اور بیماری کی وجہ سے میرے حجرہ میں لیٹے ہوئے تھے, اور سر اقدس میری گود میں تھا. سرہانے پانی کے 2 پیالے رکھے تھے, ان میں ہاتھ ڈبوتے تھے, کبھی پیشانی پر کبھی سینے پر. اللہ. مسجد سے رونے کی آواز آئی, آہوں کی, سسکیوں کی. پوچھا عائشہ کون ہے اور کیوں روتے ہیں؟ عرض کی 17 نمازیں ہو گئیں, میرے باپ نے پڑھائی ہیں, آپ نہیں جا سکے. آپ کی غیر موجودگی نے ان کو دکھی کیا ہوا ہے. فرمایا مجھے لے جاؤ, میں ان سے کچھ باتیں کر لوں. اٹھے تو اٹھا نہ گیا. فضل اور علی کو بلا لیا رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے, سہارا لیا, مسجد میں تشریف لے گئے, ممبر پر بیٹھے اور بات چیت شروع کی. فرمایا یا ایھا الناس, لوگوں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے, دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو جتنا چاہے رہے, اگر میرے پاس آنا چاہتا ہے تو میرا جوار رحمت منتظر ہے, آ جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے خدا کے جوار رحمت میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. صحابہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس بات کا کیا مقصد ہے, لیکن صدیق اکبر رونے لگے. عرض کی اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری آل اولاد آپ پر قربان, میرا مال اسباب آپ پر قربان. یہ تو جدائی کے اشارے ہیں, یہ تو مفارقت کے کنارے ہیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد نمازیں نہ چھوڑ دینا. الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرنا. وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں، غریبوں، مجبوروں، غلاموں اور نوکروں کا خیال رکھنا، ظالم نہ بن جانا، حقوق نہ مارنا. یہ خطبہ ارشاد کرنے کے بعد پھر حجرہ عائشہ میں تشریف لائے. سیدہ فرماتی ہیں لیٹے ہوئے ہیں، اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک کرتا ہوا آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو بڑی چاہت اور طلب کی نظر سے دیکھا. سیدہ فرماتی ہیں میں نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئی، میرے دل نے جان لیا کہ انہیں مسواک کی طلب ہو رہی ہے. راول پنڈی والوں، آپ اور ہم تو نماز سے پہلے نہیں کرتے مسواک، وہ تو وفات سے پہلے بھی کرتے ہیں. سگریٹ پی کر مسوار کھا کر آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، دانت گندے ہیں، آگے بھی داغ ہیں پیچھے بھی داغ ہیں. لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے شوہر اور میرے سرتاج کے دانت اتنے صاف چمکدار جیسے ستارے. ایک دن کمرے میں اندھیرا تھا، میرے سرتاج محمد عربی تشریف لائے، کمرے میں اندھیرا تھا، آپ مسکرائے، آپ کے دندان اقدس سے ایسی روشنی پھوٹی کہ کمرہ روشن ہو گیا. تیرا اور میرا عجمی تصور یہ ہے کہ جو بابا جتنا گندا ہو، جتنا ننگا ہو، وہ پہنچا ہوا ہے. اللہ کے رسول طاہر تھے، نفیس تھے، صاف ستھرے تھے. سیدہ فرماتی ہیں مسواک کو دیکھا، میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر سے مسواک لیا، جس طرف سے وہ کر رہا تھا ادھر سے کاٹا اور پانی سے دھو کر اپنے سرتاج کو دے دیا، مسواک کیجئے اللہ کے رسول. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، بخار اور ذوف کی وجہ سے اتنی سکت نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسواک کو چبا کر نرم کر سکوں، تو اپنے دہن سے چبا کر دے دے. سیدہ فرماتی ہیں میں نے مسواک اپنے دہن سے چبایا. یہ آخری دن کی کارگزاری ہے، 12 ربیع الاول کی کہانی ہے. میں نے مسواک اپنے دہن سے چبایا، نرم کیا، اور مسواک چبانے کے بعد، مسواک نرم کرنے کے بعد میں مسواک دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھنے لگی تو میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا عائشہ دھو نہیں، یہ مسواک مجھے اسی طرح دے دے، میں اسی طرح مسواک کر کے قیامت تک تیری عظمت پر مہر لگانے والا ہوں. سیدہ فرمایا کرتی تھی میرا اعزاز یہ ہے، میری شان یہ ہے کہ شکم نبوت میں جانے والی آخری غذا میرا لعاب دہن بن گیا. واہ عائشہ واہ، تیری کیا بات ہے. صرف یہ نہیں، یہ تو کہا ہی کرتی تھی کہ شکم نبوت میں آخری غذا میرا لعاب گیا. ایک اور بات بھی بڑے تمطراق سے، بڑے شباب سے اور بڑے جلال والے لہجے میں اور شوخی سے کہا کرتی تھی کہ مدینے میں منافقین نے جب میرے کردار پر کیچڑ اچھالا، یہ بھی میرا اعزاز ہے
کہ اللہ کے رسول نے جب صحابہ سے مشورہ طلب کیا، راولپنڈی کے دوستوں، آبرو کتنی نازک چیز ہوتی ہے. یہاں کسی کی اہلیہ پر الزام لگ جائے تو وہ محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. پیغمبر پر یہ تلخ مرحلہ آیا منافق بدبختوں کی وجہ سے. رحمت عالم نے مغموم ہو کر محزون ہو کر صحابہ کو جمع کیا. فاروقی رائے اس مجلس میں فاروقی رائے یہ تھی، اللہ کے رسول ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم. اللہ کے رسول اگر مجھ سے رائے پوچھتے ہیں تو یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے. راولپنڈی کے دوستوں، جب قرآن میں عرش بری سے سیدہ عائشہ کی تطہیر، پاکی اور برات نازل ہوئی تو یہی فاروقی لفظ قرآن بن گئے. فاروق نے کہا تھا ھذا بہتان عظیم، قرآن نے ایک سینٹنس چھوٹے سے جملے کا اضافہ بھی کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم. وہ ہمارا دوست ہے ایک شاعر نادر صدیقی، بڑی عجیب بات کہی اس نے کہا کہ ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا. اور تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا. تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا. عمر بات کو جزاک اللہ یہ آیا ہے، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے، حضرت نے اپنے دست مبارک سے دیا ہے. کیا کہا؟ اچھا یہاں چلتے چلتے میرا جی چاہتا ہے، عنوان کو چلاتا ہوں، یہاں میرا جی چاہتا ہے کہ فاروق کو خراج تحسین پیش کرتا جاؤں، فاروقی فکر کو خراج تحسین پیش کرتا جاؤں. پنڈی والوں، کہ عمر جری، عمر جرت، عمر جانباز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر کی ذات سراپا اشداء علی الکفار، عمر نیام سے نکلی تنی تلوار، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تخت کسریٰ و قیصر. رومی سفیر آیا، رومی نمائندہ آیا، اس نے کہا وہ مشرق و مغرب میں جس کے نام کا چرچا ہے، وہ مشرق و مغرب میں جس کا روب اور دبدبہ ہے، عمر اسے ملنے کے لیے آیا ہوں، دکھاؤ اس کا محل کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے. لوگوں نے کہا محل تو نہیں ہے، وہ مسجد نبوی کی کچے صحن میں کچی اینٹ کو جو تکیہ بنائے سو رہا ہے، وہی فاروق ہے.
متاع عام نہیں ہے، یہ کوئی عام بات ہے؟ متاع عام نہیں ہے، درویشی و شہنشاہی، درویش بھی شہنشاہ بھی، متاع عام نہیں ہے درویشی و شہنشاہی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد کب ہوا ہے کوئی عمر پیدا، اور آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، اعلی عمر، اولا عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پر 100 جان سے شہدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، یہ ساری فتوحات ایران کی، شام کی، مصر کی تو فاروقی دور میں ہوئی، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی اور ایک طرف مولا عمر، فاروقی فکر یہ ہے، راول پنڈی والوں فاروقی فکر یہ ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، قرآن کریم نے فاروقی الفاظ کو وحی بنا کر قلب رسول پر نازل کیا ہے، سبحانکا کے اضافے کے ساتھ۔ یہاں تھوڑی سی آپ توجہ دیں، مزید تو ویسے بھی متوجہ ہیں آپ، تھوڑی سی توجہ، آپ کے عشق کو ذرا حرارت دوں مزید۔ قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک کا کیا مطلب ہے؟ تو پاک ہے، ادھر پھینکتی ہیں۔ سبحانک کا کیا مطلب ہے؟ تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ سبحانک، اچھا کس چیز سے پاک ہے جی؟ سبحانک تو پاک ہے، علماء کرام مستثنا ہے، یہ نہیں بولیں گے پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے پھر۔ آپ بتائیے کس چیز سے پاک ہے؟
ہاں جی، ہر چیز کا کیا مطلب؟ سبحانک خدا بندہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، سبحانک تیری ذات عیبوں سے پاک ہے، تیری ذات گناہوں سے پاک ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے۔ یہ تو ہے لفظی ترجمہ، ایک ترجمہ میں دل سے آج کل کر رہا ہوں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جس طرح عرش بری پر میری ذات عیبوں اور نقائص سے پاک ہے، پیغمبر فرش زمین پر تیری عائشہ گناہوں سے پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ قرآن کریم نے ایک ہی جملے میں خدا کی توحید کو، سبحانک یہ توحید ہے، ایک ہی جملے میں خدا کی توحید کو اور میری ماں عائشہ کی تطہیر کو جمع کر دیا۔ سبحانک یہ توحید ہے، ھذا بہتان یہ تطہیر ہے، توحید کو تطہیر کے ساتھ جمع کر دیا۔ میں نے روح قرآن سے پوچھا کہاں توحید کہاں تطہیر، دونوں میں کیا مطابقت ہے، کیا مناسبت ہے؟ روح نے جواب دیا مطابقت موجود ہے۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد جب میرا پیغمبر ازدواجی طور پر تنہا ہو گیا تھا، افسردہ تھا، مغموم تھا، خدیجہ جو وفات پا گئی تھی، عرش بری پر فیصلہ ہو گیا پیغمبر کی تنہائیوں میں رفیقہ بنانے کے لیے ہم نے صدیق کی بلند بیٹی منتخب کر لی ہے، ہم نے صدیقہ کو منتخب کر لیا۔ روح الامین تصویریں لائے، پیغمبر آپ تنہا ہو گئے ہیں، خدیجہ چلی گئی ہے، آپ کے لیے خدیجہ کی جگہ پر ہم نے جو آبرو، جو حرم، جو رفیقہ منتخب کیے، یہ دیکھیے نا وہ عائشہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا عائشہ کا انتخاب عرش بری پر ہوا۔ آج منافق کے کہنے پر اگر عائشہ کا کردار مشکوک ہو جاتا تو میرا انتخاب غلط ہو جاتا، میری قدرت پہ انگلی اٹھتی، میرے اختیار پہ حرف اٹھتا، اور سبحانک سبحانک میں عیبوں سے پاک ہوں، میں نقائص سے پاک ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ھذا بہتان عظیم، میں عیبوں سے پاک ہوں، پیغمبر تیری عائشہ گناہوں سے پاک ہے۔ ہاں، یہ تو ذکر وہ ہے کہ ساری رات بھی بیت جائے تو اس کی روحانیت میں اور اس کے شباب میں کمی نہ آئے۔ بس آپ کے لیے چونکہ ابھی دعا کا اہتمام بھی ہے اور کھانے کا اہتمام بھی۔ جی ہاں 40 سال بعد بس چند منٹ کے لیے قرآن سنا دیتا ہوں، اور قرآن بھی وہاں سے سناؤں جہاں سے میری 40 سال بعد حکم ہوا اب کہ پیغمبر اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور پہلا خطاب کریں۔ صفا پہ تشریف لائے اور انسانیت سے پہلا خطاب کیا، اور وہ پہلا خطاب قرآن میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ پہلے پارے میں چادر لہرائی، سارا مکہ جمع ہوا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا۔ لوگوں خدا کو معبود، مسجود، مقصود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب جاننا، وہی کارساز ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ الذی خلقکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اس نے آسمان کو چھت بنایا، بادلوں سے ٹھنڈا میٹھا پانی برسایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، ان سارے کاموں میں اس کا شریک اور اس کا ہمسر کسی کو نہ بنانا۔ خطاب ختم ہوا، آمنہ کے لال کا پہلا خطاب۔ راولپنڈی کے دوستوں، ایک بدبخت اٹھا، اس نے کہا تبا لکا۔ میرا ایک تاثر ہے، بیان کرتا ہوں۔ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا گستاخ رسول، سب سے پہلا شاتم رسول یہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ابو جہل کا نام نہیں لیا، لعنت نہیں کی، لیکن اس بدبخت کا نام لیا۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا، چل بے چل، نعوذ باللہ، خاکم بدہن۔ محمد عربی تو خاموش ہو گئے، لیکن خدائے غیور کی غیرت جلال میں آئی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھایا، میں قیامت تک کے لیے تیرے دونوں ہاتھوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ اچھا، ایک اور بھی تاثر ہے یہاں پر، امانت ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ دور قرآن کے اندر، نزول قرآن کے وقت، حیات طیبہ میں، جب بھی کسی گستاخ نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، قرآن نے اسے منہ توڑ جواب دیا۔ ایک گستاخ نے کہا ان کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ 4 بیٹیاں، ان کا تو بیٹا ہی نہیں ہے، ان کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، نشان مٹ جائے گا ان کا۔ بیٹوں سے نسل چلتی ہے نا جی، بیٹے نام روشن کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بیٹے نام روشن کرتے ہیں، بیٹا بیٹی کی بات نہیں ہے، اللہ سے نیک اولاد مانگے، بیٹی ہو یا بیٹا۔ بعض اوقات ایک ہی پتر ایسا نام رسوا کرتا ہے کہ عقل ٹکانے آ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم یہ تانا سن کر محزون ہوئے۔ رب کائنات نے گستاخ کو جواب بعد میں دیا، پہلے اپنے محزون و مغموم پیغمبر کی دلجوئی کی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر کا ساقی بنایا۔ تانوں کو نہ جا، وہ تانے نہ سن کہ تیری نرینہ اولاد نہیں، اس کو چھوڑ، یہ دیکھ ہم نے تجھے دیا کیا ہے۔ اولاد نرینہ پہ نہ جائیے، یہ دیکھیے کہ ہم نے آپ کو دیا کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا، تجھے کوثر کا ساقی بنایا، تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، تیرے دامن میں معراج کی عظمتیں ڈالیں، اقصا میں تجھے نبیوں کا امام بنایا، تیرے گلے میں لولاک کا ہار پہنایا، تجھے حسن و جمال میں نقطہ انتہا پر پہنچایا، تجھے جامعیت کا استعارہ بنایا، میرے پیغمبر تیرے لباس کی اداؤں کو آیات بنایا، میرے پیغمبر تجھے ہادی کل بنایا، دانائے سبل
بنایا، فخر رسول بنایا، میرے پیمبر ہم نے تجھے شمس الضحیٰ بنایا، بدر الدجا بنایا، خیر الورا بنایا، نور الہدا بنایا، میرے پیمبر ہم نے تجھے احمد مجتبیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ یہ تانا مارتے ہیں کہ نشان مٹ جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیمبر اپنا مقام تو دیکھ، ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی اور رسول کی رسالت پر عرش بری سے قسمیں کھا کر گواہی نہیں دی۔ آدم نبی تھے لیکن ہم نے ان کی نبوت پر قسم نہیں کھائی، عیسیٰ تک کسی رسول کی رسالت پر قسم نہیں کھائی لیکن تیرے لیے کھائی ہیں۔ میں نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، او میرے یاسین تیرے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کی قسم میں عرش بری سے گواہی دے رہا ہوں کہ تو سچا رسول ہے۔ اور آگے صرف تیری رسالت کی قسم نہیں، یہ پوائنٹ سنیے گا حضرات خطباء کرام، یہ نکتہ سنیے گا، صرف تیرے قرآن کی قسم نہیں، صرف تیری رسالت کی قسم نہیں، صرف تیری نبوت کی قسم نہیں، میرے پیمبر اپنا مقام تو دیکھ، ہم تو عرش بری سے تیرے قدموں، تیرے نالین، تیرے تلووں سے لگ جانے والی خاک کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے پیمبر تیرے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسم، میرے پیمبر تیرے قرآن کی قسم، میرے پیمبر تیری رسالت کی قسم، والضحیٰ تیرے چہرے کی تابانیوں کی قسم، تیرے زلفوں کی، تیرے گیسوں کی سیاہی کی قسم، میں عرش بری سے گواہی دیتا ہوں تو میرا سچا رسول ہے۔ یہ تو شان عظمت مصطفیٰ ہے، یہ تو میرے اور آپ کے پیمبر ہیں۔ آسمانی کتابوں میں قرآن وہ واحد کتاب ہے، تورات کلام خدا ضرور ہے لیکن سیرت کلیم نہیں، انجیل کلام خدا ہے لیکن سیرت مسیح نہیں، آسمانی کتابوں میں قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کلام خدا بھی ہے، سیرت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے لیے طعام کا بھی بندوبست ہے، بڑے احترام سے، بڑے ادب سے، تو انشاءاللہ العزیز باقی نظم انشاءاللہ العزیز آپ کو حضرت قاری صاحب بتاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔